چن کے یہ مومنین دیا جوڑیاں کی نظر کرتے ہیں۔ جناب کے سامنے جناب علامہ قبلہ زیغم عباس مجتبی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان۔ محمد والے محمد جلوہ الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير وجعل ما في السماوات والارض وجعل ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين هم تكبيرا. بهم ومواليهم أجمعين ولا عداوة الربوبية ولا أعدائهم ملعونين من جميع عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تو ہے پروردگار عالم بانیان کی یہ سب فیضا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و فرمائے. جناب پیر سید طفیل حسین شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ، پروردگار اور سید کرم شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ، اور ان کے علاوہ آپ کے جتنے مرحومین ہیں، بالخصوص آل زہرا کوٹ امیر حسین کے بچے، جوان، مستورات، بزرگان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار سب کو پاک بی بی کی جوتی کے صدقے میں درجات بلند فرمائے. جتنے ہمارے بھائی، میرے پیر، میرے سید بیرون ملک ہیں، مالک الملک، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار مجھ حقیر ذاکر کی ایک خواہش ہے، ایک دعا ہے جو میں ممبر پہ عرض کرنے لگا ہوں. میرے اللہ جس قدر لگن اور شوق سے عزاداری کا سلسلہ کوٹ امیر حسین میں جاری و ساری ہے، میرا اللہ کم از کم مولا کے ظہور تک اس گاؤں کو شامل فرمائے. پروردگار ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. ایک خصوصی دعا ہے کیونکہ میں آپ کی دعاؤں کے صدقے میں 4 یا 5 دن ہوئے ہیں میں زیارات سے واپس آیا ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں سیدوں کا نوکر ہونے کی حیثیت سے دعا کروں. پروردگار جتنے آپ تشریف فرما ہیں یا کوئی موسمی یا صحت کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکا، مالک الملک سب کو بی بی پاک کی عزت کے صدقے میں زیارت نصیب فرمائے. میرا اللہ بالخصوص ہماری یہ والی دعا قبول فرمائے. آخری حلالی تک ایک مل کے بلند ترین سلوات پڑھنے کی بات. بابا جی اجازت فرمائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. جو بزرگ ہیں وہ بغیر کہے خود ہی آگے آگے، اور ابھی کچھ بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں جو بڑی پیچھے فاصلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ مجلسیں تو آپ کے لیے ہوتی ہیں، یہ جو بڑے ہیں یہ تو سب کچھ جانتے ہیں. انہوں نے ہزارہا مجلسیں سنی ہیں، ہزارہا علماء کرام کو، ذاکرین کو سنا ہوا ہے، ان کے تو اندر سارا کچھ موجود ہے. مجلسیں چھوٹے نوجوانوں کے لیے ہوتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بی بی پاک کی خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ایام جا رہے ہیں یہ پاک حسین کی پاک اماں کے تذکرے سے لبریز ہوتے ہیں، انہیں کی باتیں کی جاتی ہیں. اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ آپ نے کروڑوں قصیدے سنے ہیں پاک بی بی کے،
सवा लाख अंबिया भी जाकिर बन जाए तो हुसैन की अम्मा का कसीदा ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि मुझे जो मेरे सैयद हैं कोट अमीर हुसैन वाले, वो मुझे दावत ही इसलिए देते हैं क्योंकि मैं चंद बातें ऐसी करता हूँ जो मासूम बच्चों को फ़ायदा होता है। तो बच्चों की तरबियत के लिए मैं अपने सैयदों की ज़ियारत के लिए हाज़िर होता हूँ। काफ़ी सारे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, आगे भी कुछ पीछे भी। तो बेटा आपने तवज्जो फरमानी है। मैं मजलिस शुरू करने से पहले आपको इस पाक बीबी का जो इसमें मुबारक है मशहूर और मारूफ, उसका माना बताना चाहता हूँ, ताकि आप जब यहाँ से उठ के घर जाएं तो माँ बाप आपसे पूछें कि आपको क्या मिला, तो आप बता सकें कि हमें आज सदका मिंबर हुसैन का ये मिला है। तो बेटा लफ्ज़ है, एक मरतबा मैं नाम लूंगा तो आप सवाल पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं शुरू करता हूँ। लफ्ज़ है फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बेटा इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक फातिमा एक ज़हरा। अब आपने बेटा गौर से सुनना है इसका माना क्या है। पहले मैं लफ्ज़ ज़हरा का माना करता हूँ ताकि आपको ज़हन रहे, इसके बाद फिर लफ्ज़ फातिमा का। बेटा तवज्जो होगी आपकी। बेटा मासूम से पूछा गया मौला आपकी पाक जद्दा नाम ज़हरा, इसका मतलब क्या है। अब तवज्जो रखिएगा। सरकार फरमाते हैं जैसे सूरज चमकता है और कायनात रोशन हो जाती है, सूरज चमकता है और कायनात रोशन हो जाती है, वैसे जब मेरी दादी मेहराब मस्जिद में आती हैं तो अर्श रोशन हो जाता है। यानी पाक हुसैन, अल्लाह आपको सलामत रखे, पाक हुसैन की पाक अम्मा बेटा जब मुसल्ला इबादत पे खड़े हो कहते थे ना अल्लाहु अकबर, तो इतना नूर चमकता था कि ये वाला हमारा सूरज उस नूर की जूती के बराबर नहीं। यानी सात आसमान अर्श समेत चमकने लगते थे पाक हुसैन की पाक अम्मा की अल्लाह अकबर तकबीर कहने की वजह से। बेटा इस चमक की वजह से पाक बीबी का नाम है ज़हरा, यानी चमकदार नूर। क्या छोटे बच्चों को इसका माना आ गया? बेटा आपको समझ आ गई कि जनाब ज़हरा का मतलब क्या है कि रोशनी से सात आसमान अर्श तक चमक जाएं और फरिश्ते उस नूर से फायदा लें। फरिश्ते पूछें कि मालिक ये जो कायनात रोशन हो गया क्या है? फिर अल्लाह कहता है वजह यह है कि जो मेरा है वो पर्दे में नमाज पढ़ रहा है। मालिक आपको तो बेटा चमकदार नूर होने की वजह से पाक बीबी का लक़ब है ज़हरा। क्या कोई ऐसा मासूम बच्चा बैठा है कोट अमीर हुसैन में जो कहे कि अभी तक हमें समझ नहीं आई इस बात? मेरा ख्याल सबको आ गई, छोटे पुत्र आपको आ गए ना, मासूम बच्चों को आ गई कि लफ्ज़ ज़हरा का माना भाई क्या है। भाई नौजवान भाई मौला आपको सलामत रखे। आपको पता है याद दिया कि मैं बच्चों को मुखातिब करता हूँ, तो जरा मेरे तरफ देखिएगा। ये भाई रेड कैप वाले भाई जरा मेरे तरफ देखिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप इधर देख रहे हैं, जरा मेरे तरफ देखिएगा। तो लफ्ज़ ज़हरा शादी चमकदार मोती चमकदार चीज, ऐसा नूर जिससे आसमान रोशन हो जाए। अब मैंने पैदर पे जिसे हम अपनी मान में कहते हैं हेड उठे, दो लफ्ज कहने हैं और मैं सोनी दुआ की मिंबर में चाहता हूँ। बेटा लफ्ज़ फातिमा बता लगा हूँ। ज़हरा का मतलब चमकदार होती, ऐसा नूर जिससे आसमान ज़मीन रोशन हो जाए। ये तय हो गया, ये आपको हिफ्ज़ हो गया। मैंने 4 बार दोहराया, आपको हिफ्ज़ हो गया। अब मैं लफ्ज़ फातिमा बेटा पढ़ने लगा हूँ, थोड़ा रखिएगा। मासूम से पूछेगा मौला जब आपकी पाक दादी कायनात को मुनव्वर करने जनाब खदीजा की गोदे अतहर में आई थी तो आपके पाक नाना ने नाम रखा था अल्लाह के हुक्म से फातिमा। तो मौला लफ्ज़ फातिमा फे अलिफ तोए मीम है, फातिमा असल में एंड पे है बोलते फातिमा तुम, लेकिन अरबी में कहते हैं फातिमा, यानी वक्फ की सूरत में वो बोलते हे बन जाती है फातिमा ता, असल बनेगा फातिमा। तो मौला आपकी पाक जद्दा को अल्लाह ने फातिमा क्यों कहा? मेहरबानी गलत हो जो चोर की सलाह मेरी, सही हो फिर सोनी दुआ में बढ़ता गाए। इमाम फरमाते हैं फातिमा का मतलब यह है कि कयामत वाले दिन जिसे अल्लाह जहन्नमी बना दे, जो उसे छुड़ा ले उसे फातिमा कहते हैं। बादशाह के हाथों को सलामत रखे, बिस्मिल्लाह मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। पाक बीबी की आमद में मिलकर ऊंचा नारा है आपके हाथों में सलामत। बहुत शुक्रिया।
میں نے گزارش کی تھی کہ میں پے در پے یعنی پنجابی میں کہتے ہیں ہیٹ ٹو تھے 2 لفظ بڑے کہوں گا اور ایک میں نے کہہ دیا اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگلا لفظ شاہ جی اگلا لفظ ٹھنڈا سنیں جیسے کہ موسم ایسا نہیں سنا آپ نے اس سے بھی بہترین انداز میں سنا چونکہ میں آپ کا خادم بابا جی شہباز شاہ جی تعریف کر رہے تھے تو یہ اصل حقیقت یہ ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں حقیقت یہ ہے کہ زیبا ملک بھائی کو ذاکر بنایا ہی کوٹ امیر حسین نے میں کوٹ امیر حسین کے سادات کی جوتیوں کا صدقہ مولا کا ذاکر نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اب پھر ایک لفظ اور کہتا ہوں انشاءاللہ اب ذرا آپ نے میرے ساتھ ذہن میں لا کے رکھنا ہے کیونکہ اب اس سے بڑا فکرہ ہے اور تاریخ سے ایسے میچ کرے گی یہ حدیث کہ آپ نے سن کے بتانا ہے کہ آپ کی معرفت کا معیار کیا ہے مولا آپ کی پاک جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں فرمایا جس پہ اللہ سٹمپ لگا دے گا مہر لگا دے گا کہ یہ جہنمی ہے مولا کیسے مولا ذرا منظر بتائیے نا مولا ہم تو گناہگار ہیں ہم تو تحریر سے واقف نہیں ہم تو کوئی فلم دیکھیں کوئی منظر دیکھیں پھر ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے فرمایا پھر سن اللہ قیامت کے دن ایک گناہگار کو فرشتوں کو حکم دے گا اسے یہاں سے پکڑو جہنم میں گرا دو فرشتے ادھر ادھر سے پکڑ کے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے بابا جی اور جہاں سے پکار ساری آواز آئے گی نا بابا جی جہاں سے آواز آئے گی اسے جہنم کیونکہ اللہ وہ نہیں ہوتا جو ایک طرف ہو اللہ ہر طرف ہے آواز آئے گی اسے لے جاؤ وہ بندہ جہنم جاتے ہوئے شادی کر کے دیکھا جائے پلٹ پڑ کے دیکھے گا پیچھے پھر دیکھے گا پیچھے پھر دیکھے گا اللہ کا کیا ہے کہتا مالک پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے اب بھی تیرا فیصلہ بدل جائے گا اور میں جہنم سے نجات پا لوں گا کنارے میں کھڑے ہو کے اللہ کہتا بس ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ تو جہنم سے بچ جائے بابا جی سمجھنا تو آپ میں گالی کر رہی ہے کہ کون سا کہ یہ بتا اگر تو چاہتا ہے کہ فیصلہ بدل جائے اور جہنم سے تو جنت میں چلا جائے تو پھر بتا اس مسئلے میں تیرا کیا خیال ہے فاطمہ سچی تھی یا وہ سچا تھا تو کہے گا اللہ میں مان سکتا ہوں مگر میرا عقیدہ ہے زہرا کل بھی سچی تھی زہرا آج بھی سچی تھی آپ کیا سے پہلے مجھے خاصے لکھ کے دیا تھا سانو ساڈے سمجھو کہ ٹر گئے نے لیکن اسی انہاں نوں اپنے جد انہاں نے یاد رکھے بے شک ایسا ہی میں دوبارہ سید علی کو میں دوبارہ کہتا ہوں پیر سید امیر حسین شاہ صاحب سے لے کر جن کی آپ سارے اولاد بیٹھے ہیں ان سے لے کے آج تک جتنے مومن سید اس زمین سے اگلی زمین زہرا کی جگیر میں چلے گئے ہیں مالک سب کے درجات بلند فرمائے اور پروردگار ان سادات جو گزر چکے ہیں ان کے صدقے میں اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرمائے سرکار توجہ ہوگی اچھا ایک لفظ فاطمہ ایک لفظ زہرا ایک لفظ اور ذہن میں آ گیا وہ ہے بطول اچھا وہ بھی ذرا سن لیجیے اور پھر شاید آپ کو پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک حرام زادے نے جس طرح کی گفتگو کی ہے ابھی میرا خیال ہے آپ پہنچ گئے ہیں کراچی والا وہ بگیاڑ وہ بلا جس کے مذہب کا کوئی پتہ نہیں چلتا جس علاقے میں جاتا ہے انہیں کا ہو جاتا ہے جس کا اپنا کوئی مذہب نہیں اپنے پیروں کی طرح اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں ادھر سے ادھر کیسے آؤں ہے تو ہے بھی کیسے سکتا ہے تجھے پتا نہیں کہ قرآن کہتا ہے جتا ہے لکم تطہیرا تو رجس ہے اور رجس زہرا کے مذہب سے دور ہے بابا جی لفظ بطول کا آپ نے 1000 اس کی ڈکشنری سنی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک لفظ میں کہہ دوں تاکہ ذرا بچوں پہ دیکھیں اب جو معصوم بچے یہاں بیٹھے ہیں 5ویں 6ٹھی 7ویں اب کو چاہیے کہ یہ باتیں یاد کریں کا معنی یہ ہے کہ واجب جیسے آپ کہتے ہیں نا واجب القتل واجب الجہنمی کو جو جنتی بنا دے واجب الجہنمی کو جو جنتی بنا دے یہ ہے لفظ فاطمہ کا معنی واجب الجہنمی کو جو جنتی بنا دے آپ کو پتا ہے کہ میں نے 3-4 اشرے پڑھے ہیں اور آپ کی نوکریاں کر کر کے مجھے تھوڑا سا طریقہ آیا مجلس پڑھنے کا آپ کی دعاؤں کے صدقے میں آپ کو پتا ہے میں نے کبھی ٹائم تو ضائع نہیں کیا وجہ کیا ہے کہ میں 4-5 مرتبہ ایک ہی ذکر کہہ رہا ہوں واجب الجہنمی کو
واجب الجہنمی کو جو جنتی بنا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اگر اب بھی یقین نہ آئے تو ہور سے پوچھ لے جو زہرا کے احترام کی وجہ سے علیہ السلام ہو گیا. اس پہ لگ رہا بابا جی کتنے لوگوں نے صدقے جاوانی کتنے لوگوں نے وہاں کی 70% ہے. اور جو 30% میری بات تک نہیں پہنچے میں ان کو کھول دیتا ہوں. وہی بات یہ ہوئی تھی جب مقام شراف یا مقام بیضا پر خود میں امام کا راستہ رکا تھا. توجہ امام کا راستہ رکا تھا تو سرکار نے پہلے تو یہ کیا کہ ان کے پاس تقریباً 2200 یا اس سے بھی پلس فوج تھی جو پیاس کی وجہ سے نڈال تھی. ذرا غور کا گل سنا جی. ساری ملچیں ایسی نہیں ہوتی کہ میں آؤں اور اتنے نعرے لگاؤں کہ آپ کا ساتھ چھت سے لگے اور میں گھنٹے میں واہ لے کے چلا جاؤں. صرف ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا بچوں تک کوئی بات پہنچے. اصل مقصد یہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. جیسے ہی غور کا لشکر امام کے راستے میں حائل ہوا پہلے سرکار نے دیکھا اونٹوں کے گھوڑوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ یہ پیاس سے نڈال ہے. اور اوپر جو بابا جی فوجی تھے نا دشمن کے فوجی بابا جی وہ ایسے پیاس سے لڑ رہے تھے کہ بس ابھی کی. تو اب پتہ نہیں آپ ہائے کر کے سنیں گے یا آپ کی معرفت ہے میں تو فکرہ پڑھنے لگا ہوں. تو میرے مولا حسین نے یہ منظر دیکھ کے حکم دیا جناب عباس علی اکبر اور جناب قاسم کو 3 سیدوں کو حکم دیا شبیر نے کہ جتنا پانی ہمارے پاس جمع ہے ان کے فوجیوں کو اور ان کے جانوں کو پلا. اور بابا جی ایک ایسا سپاہی تھا جو اس قدر پیارا تھا کہ وہ پانی لینے کے لیے ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا تھا. تو پھر پاک سکینہ کے پاک بابا نے اپنے ہاتھ سے مشکیزہ کھول کے اس کے منہ میں رکھا. جب ساری فوج بابا جی پانی پی چکی آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں راستہ روکنے آیا ہوں. آپ جیسے سنتے ہیں کہ اس نے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا آپ سنتے ہیں ان ذرا گل دھیان نہ سنیں جی. امام نے فرمایا ساکولت کا اموں کا یا ہر جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تجھے شرم نہیں آتی حجت خدا کا راستہ روک رہا ہے. اور میرا دل کرتا ہے اگلے فکرت ہر شیعہ اور ہر سید پہ واجب ہے شیعہ کی مرضی سید پہ واجب ہے ضرور بولے اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں روئے تجھے شرم نہیں آتی. گردن جھکا کہتا مولا 2200 سپاہیوں کے سامنے تو نے میری ماں کا نام لیا میں تیری ماں کا نام نہیں لوں گا. مجبوری یہ ہے میرا وضو نہیں ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت کرنے کے اونچا نعرہ ہے دری پانی کا سلامت رکھے. شادی اب یہی ہو جب 10 محرم کی فجر کے بعد اپنے ہاتھیوں پہ بدوا کے آیا ہے اس نے کہا مولا معافی. فرمایا تو لیٹ سمجھا ہے. مولا کیا فرمایا جب سے تو نے میری ماں کا حیا کیا تھا تب سے شبیر نے تیرا نام 72 میں درج کر لیا تھا. بابا جی میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں میں تازہ زیارتوں سے آیا ہوں دعا ہے مولا آپ کو بھی لے جائے. بابا جی ہم نے وہاں دیکھا 12-15 دن کا ٹور تھا. ہم نے وہاں دیکھا کہ جتنے بھی پاک سیدوں کے مزار اقدس ہیں اگر وہاں کوئی محلے دار یا دور دراز کا رہنے والا فوت ہو جاتا ہے نا بابا جی تو قبر سے پہلے اسے روزے پہ حاضری دی جاتی ہے. فرض کیجیے کربلا میرے مولا حسین اور مولا عباس کے بین الحرمین جتنی جگہ آپ نے دیکھی ہے جو نہیں جا سکا مولا اسے دکھائے اور مولا اسے دکھائے کہ جنت کیسی ہوتی ہے. تو بابا جی ایسا ہوتا ہے کہ وہ میت کو لے کے آتے ہیں مومن کی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آوازیں لگاتے ہیں وہ سیدھا آتے ہیں اور آ کے پاک سید کے روزے کا طواف کرواتے ہیں. پھر ایک سید سے دوسرے سید کا طواف کرتے ہیں. تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے میت مومن کی بھی زیارت ہو جاتی ہے اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں پہلے بابا جی میں نے پڑھا پہلے ہے دیکھا بعد میں چونکہ میں بھی گیا ہوں پڑھا میں نے پہلے. ایک مرتبہ ایک گناہ گار تھا بابا جی اور اس قدر گناہ گار تھا جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں عام طور پہ جیسے ہم گناہ گار ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ ہوتے نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. تو وہ گناہ گار ایک اپنے دوست کی شادی خواب میں آ کے کہتا ہے کہ میں جب مر گیا تو میرے سامنے پوری کی پوری جہنم جو میرا گھر تھا وہ سامنے آ گیا. شعلے جل رہے ہیں شدت. میں مر کے کہہ رہا تھا ہائے ہو میں مر گیا. ادھر بھاگتا ہوں کچھ فرق نہیں پڑتا. میرے جو اہل و یاد تھے کوئی مجھے غسل دے رہا کوئی کفن دے رہا کوئی کفور مار رہا دعائیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. مینوں فرق بابا جی کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے تب عذاب دھیان رکھا تب عذاب رکا
جب میری میت خراسان کے بادشاہ 8ویں تاجدار بادشاہ علی رضا کی قبر اطہر کے پاس گئی، تب میں نے دیکھا کہ وہ جو فرشتے مجھے ایسا نہیں مل کے پاک سید کی ذات پہ بلند ترین صلوات کرتے ہیں محمد سید اعلیٰ بابا جی وہ میت مومن کہتی ہے دوسرے بھائی کے خواب میں آ کے کہ جیسے ہی میں حرم امام رضا میں داخل ہوا تو وہ جو فرشتے مجھے مار رہے تھے وہ داخل نہیں ہو سکے، وہ باہر ہے۔ میرا تھوڑا ساتھ دے رہا کا شکر ہے۔ اور بابا جی یہ لفظ ایسا ہے کہ قبر تک آپ اسے یاد رکھیں، دھیان رکھا جی زیادہ نہ مزہ تاؤں ہے جس یاد کیتا دے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں داخل ہوا تو میں نے اپنے تابوت سے دیکھا کہ زندگی میں جب میں زیارت کرتا تھا تو وہ امام کی قبر تھی۔ کہتا ہے اب چونکہ میں بھی روح تھا، مر گیا تھا، میں بھی مر گیا تھا۔ کہتا ہے جیسے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا سفید نوری لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے رضا اپنی قبر میں بیٹھا ہے۔ کہتا ہے اب مجھے یقین آیا کہ وہ روایت کیا کہتی تھی جو کہتی ہے کہ جو امام کی قبر کو دیکھ لے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، امام کی قبر کو دیکھنا یہ ثواب ہے۔ وہ قبر کیا تھی؟ وہ تو مٹی ہے، سیمنٹ ہے، وہ جالیاں ہیں۔ کہتا ہے زندگی میں وہ جالیاں تھیں لیکن جیسے میں نے مر کے دیکھا تو سچ مچ مولا اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں اب میں نے منتیں شروع کی، مولا وہ بڑا مار دینے کو بچا دو، مولا مہربانی۔ کہتے ہیں میں نے جتنی دیر تک میرے رشتہ دار مجھے طواف کرواتے رہے میں چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن بادشاہ کے ہاتھ میں نوری تسبیح ہے اور بادشاہ اپنے ہی وظیفے میں مگن ہے، وہ بالکل مجھے توجہ ہی نہیں کر رہے۔ جیسے بندہ کسی سے اکا نہیں ہوتا، جا آئے کہ وہ نہیں دیتی ہے ایک تو نہیں ساڑھی بنی۔ کہتا ہے بادشاہ مجھ سے ناراض سے، چونکہ میں گناہگار تھا، بادشاہ ناراض سے، بادشاہ کا دھیان نیچے ہے، وہ اللہ اوپر کہہ رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑی منتیں کی، جیسے ہی آخری چکر آیا وہ جو باہر تھے فرشتے جن کے ہاتھ میں لوہے گر سے کٹوئے کو بار جنہ آرام لینا سن لیا ہے، اب جیسے سید کی قبر سے باہر آئے گا انہوں اسا نہیں چھڑنا۔ بابا جی پتہ نہیں آپ داد دیں گے، نعرہ لگائیں گے یا اپنے پتر کو دعا کریں گے، مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، روایت کے لفظ یہ ہے۔ کہتا ہے جب میں نے دیکھا نا میرا کوئی ترلا کوئی منت کام نہیں چل رہی اور میرا مولا رضا تو آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا، اچانک سے بخشش کا سمندر میرے اوپر مہربان ہوا۔ میں نے ایک ہی لفظ کہا، امام رضا کہتا فرشتوں سے چھوڑو چلے جاؤ، اب اس کا اور تمہارا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ کہتا میں نے ایک ہی جملہ کہا، میں نے کہا مولا بخش دے تجھے تیری دادی زہرا کا واسطہ ہے۔ اے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت۔ بابا جی مہربانی سید صدقے نام بابا جی وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا، چلے آپ بات سن لیں، ایک بلند ترین سے بات پڑھ دیجیے محمد والے شاید وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ جملہ کہا شاہ جی کہتے ہیں عذاب تک گیا۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ ذرا تھوڑا سا میں تو دیکھیے بابا جی ذرا آواز کی شادی کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ حدیثی قصہ کس کس بھائی نے کبھی سنی یا پڑھی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ایک بھی شیخ سیاح ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے نہیں پتا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب 5 چادر میں مکمل ہو گئے تو جبریل توجہ بیٹا چھوٹے پتر آواز آ رہی ہے بیٹا، تو جبریل نے اوپر کیا کہا تھا اللہ سے؟ بابا جی جبریل نے کہا تھا کہ اے اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چلا جاؤں؟ تو کیا اللہ نے کیا کہا تھا نہیں جانا؟ میں نے کہا جہاں اجازت ہے، تو ان کا درزی ہے چلا جا، تو ان کا درزی ہے چلا جا، انہیں کا خادم ہے چلا جا۔ جبریل آیا، کیا میرے کو میں ایسے چہرے ہیں جن کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ پڑھی لکھی شخصیات ہیں، اکثر ایسے ہیں بھائی جو کالج یونیورسٹی جن کا تعلق ہے، مجھے یہ بتائیے جب اللہ نے کہا تھا کہ جا چادر میں چلا جا تو کیا جبریل ڈائریکٹ چادر میں آئے تھے یا باہر کھڑے اجازت مانگی تھی؟ شاہ جی اللہ کو سلامت رکھے۔ اچھا اب چونکہ 2 باپ بیٹے ایسے ہیں جن کا مجھے ذرا زیادہ پتہ ہے اس لیے میں نام لے کے بات کرتا ہوں تاکہ آپ مثال واضح ہو جائے بچوں تک۔ 3 سید موجر شاہ جی اور ان کے بیٹے ہیں بابا حکیم شاہ جی، یہ رشتہ میں نے ٹھیک نہیں جانتا۔ موجر شاہ جی مجھے کوئی چیز عطا کرتے ہیں، فرض کیجئے انگوٹھی ہے، مجھے بابا جی دے لے وہی ذاکرہ جا میرے دادو سے آپ کے ساتھ گئی اللہ ہے بسم اللہ بابا جی میں نے پہن لی۔
دروازے پہ آیا تو وہی انگوٹھی دیکھی عقیل شاہ نے، ایک تو لیا لا ساڑی انگوٹھی کیسے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ شاہ جی آرام کرو تھوڑے پیو کو جاس لے کے آنا، اب بتائیے عقیل شاہ کی ضرورت ہے کیا کچھ کہے؟ نہیں ہے بھائی، ہر حلالی بیٹے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جب باپ کا نام آ جائے وہ بچڑ جاتا ہے۔ موجز صاحب بڑے، عقیل شاہ چھوٹے، اسی طرح آپ نے مجلس کروانی ہے، آپ نے ایس ایچ او سے جا کے اجازت مانگی، ایسا کر کہا کہ ٹھیک ہے شاہ جی جائیے جا کے مجلس کروائیے، اور ایک سپاہی ایک کانسٹیبل جسے آپ اپنے زبان میں سپاٹا کہتے ہیں وہ آپ کہے اساں مجلس نہیں ہوتے نہیں، آپ نے فرق دکھانا ہے امن کار، امن کار، ایسا جو تھانے کی ماں ہوتا ہے، یہ دیکھ تیری ماں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ مجلس کروا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایس ایچ او کے کہے ہوئے پر وہ سپاہی چپ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بابا جی پھر قانون قدرت کیا ہوا، قانون مشیت کیا ہوا، قانون دنیا کیا ہوا، قانون پولیس کیا ہوا، اس پاکستان کا قانون کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ جب بڑا اجازت دے دے پھر چھوٹے کی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر حلالی بولے، میں کہتا ہوں اے جبریل تو بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہے، تو وہ طالب علم ہے جس کے استاد کا نام علی جبر ابی طالب ہے، تو اتنا پڑھا لکھا اتنا بڑا عالم ہے جبریل، تو نبیوں پہ وحی لانے والا، نبیوں پہ علم لانے والا ہے اللہ کی طرف سے، تو نے جب اللہ سے اجازت مانگ لی اب پھر چادر کے قریب آ کے کیوں کہتا ہے اتعذرنی ان اکون معکم سالسا تحت الوصال، کیا مجھے اجازت ہے میں چھٹا بن کے چادر میں آ جاؤں؟ تو قرآن لاتا ہے محمد سے اجازت نہیں مانگتا، حسن یہاں ہے اجازت نہیں مانگتا، حسین یہاں ہے اجازت نہیں مانگتا، علی سامنے ہے اجازت نہیں مانگتا۔ آج اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ جبریل کے والے اس جگہ مجتبی حجاب نبک، پہلے محمد ہوتے تھے، حسن ہوتے تھے، حسین ہوتے تھے، علی ہوتے تھے، آج ان کے درمیان ایسی بی بی موجود ہے، وہ اتنی بڑی بی بی ہے اگر وہ نہ کہہ دے اللہ کی ہاں بھی نام میں بدل جاتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سلیقے جواب ایسی پاک بی بی موجود ہے چادر میں کہ اگر بابا جی اس نے نہ کہہ دی، اچھا صدقے جواب بابا جی آپ کو پتا ہے کہ آج بھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس مقدمے پہ بات کروں، لیکن میرے حالات مجبور کرتے ہیں، انسان خلا مجبور ہے، اور پاک بی بی کی اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے کہ ہم ان کے قاتل کا نام بھی کھل کر نہیں لے سکتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، بابا جی کس کتاب میں؟ جس کا انکار کرنے والا ہمارے مسلمانوں کے نزدیک مسلمان کیونکہ وہ صحیح بخاری میں شریف ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس سے زہرا راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے زہرا ناراض اس سے خدا راضی۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی معصومہ ہونے کی دلیل ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ کسی بھی غیر معصوم کی رضا اللہ کی رضا نہیں ہو سکتی۔ اور لوگ کیا پوچھتے ہیں بی بی معصومہ تھی یا نہیں ہے، بات کرتے ہیں اور انما یرید اللہ یذہب، اس کا مطلب ہے پاک و پاکیزہ ہے، بھائی یہ ہم کہہ سکتے ہیں پاک ہے۔ حالانکہ خدا کی عظمت کی قسم سب سے بڑی دلیل عصمت سیدہ کی یہی ہے جو بخاری میں لکھی ہوئی ہے کہ زہرا کی رضا اللہ کی رضا، زہرا کی ناراضگی اللہ کی رضا۔ اس سے بڑی، یہ میں بار بار 3 مرتبہ دہرا رہا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں سے یاد کر لو، بخاری میں لکھا ہوا ہے اس سے بڑی عصمت زہرا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہو اور جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں مقدمے کا ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ نے استقبال اچھا کیا تو پھر میں مقدمے کو بڑھاؤں گا، ورنہ سلام کر کے میں جا رہا ہوں۔ بابا جی آپ کو پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بی پی گواہ لے کے گئی ہیں وہ گواہی نامکمل تھی۔ پیر مولوی صاحب جی آپ بزرگ ہیں، بابا جی آپ نے سنا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا مقدمے میں کہ وہ ایک عورت تھی، کیونکہ گواہی تب ہوتی جب عورتیں کتنی ہوں، اور علی مولا ویسے شوہر ہیں اور حسن صاحب بچے تھے، تو نصاب مکمل نہیں تھا، اس لیے گورنمنٹ نے کیا کہا کہ بی بی جو تو گواہ لائی ہے وہ نصاب مکمل ہے۔ تھوڑا پتر گل کر لگا تو مہربانی کرا جائے دھیان نہ سنیا جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ جج عقیل شاہ جی جج گواہ طلب کب کرتا ہے؟ میں کیسے لگا جھوٹ ہونے سے دسنا ہے جب اسے شبہ ہو، بھلیکھا ہو
کہ یار پتہ نہیں کہنے والا ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں. وہ جب کہنے والی زہرا ہو بابا جی جج تو گواہی تب لے گا نا جب اسے ڈاؤٹ ہو. اور اب غور سے سنیے, اونچی آواز میں ہاں نہ کر کے بتائیے, جناب پاک فضہ شہیدوں کے قریب ہیں یا نہیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ بی بی فضہ گئی تھی دربار میں ساتھ اس مقدمے میں؟ کبھی آپ نے سنا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے شادی کس بی بی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ بی بی جناب زہرا کے ساتھ گئی تھی؟ کہ حسد کے جانا کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں. حضرت ام ایمن, میں اے بکواس جوڑنا پہ 3-4 اشرے پڑھے ہیں, پنڈا دیاں پنڈا میں دعاواں کھڑیاں نے تھے بڑے نعرے. آج دل کرتا ہے نعرہ پڑھ کے گل سنو تو دھیان نہ سنو تو ڈسٹربنس پیدا ہمارے پاس. چھوٹے بھائی نوجوانوں آپ کے کام کی بیٹا باتیں کر رہا ہوں, ذرا میرے کو دیکھیے. بیٹا حضرت زہرا کے ساتھ جو بی بی گئی تھیں ان کا نام ہے ام ایمن. ایک بار آپ کو کیا نام ہے؟ ام. بابا جی توجہ کیجیے, بابا جی یہ وہ بی بی ہے ام ایمن جو کنیز تھی حضرت عبداللہ کی. کون عبداللہ؟ بی بی پاک زہرا کے دادا. میرے نوجوان بھائی سمجھ آئی میری بات؟ شباش جی آپ کے پیچھے جو بچے بیٹھے سمجھ آ رہی بیٹا؟ حضرت پاک محمد کے جو بابا ہیں نا جناب عبداللہ علیہ السلام, یعنی بی بی پاک زہرا کے دادا, ان کی کنیز تھی. کون؟ ام. نوجوانی میں جناب عبداللہ دنیا سے چلے گئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کی دنیا میں آنے سے چند مہینے پہلے وہ وفات پا چکے تھے, آپ کو پتا ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں نا یتیم عبداللہ, کہ نبی پاک دنیا میں یتیم آئے تھے. اور یتیم کیوں آئے تھے یہ میں نے آپ کو بتایا شریف. جب حضرت نتیجہ بتا دیں, جب حضرت عبداللہ علیہ السلام شادی دنیا سے چلے گئے تو وہ ان کی جو کنیز تھی ام ایمن, وہ شادی وہ باپ کی وراثت میں منتقل ہو کے آئی حضرت محمد تک. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وراثت اپنی بیٹی زہرا کو دی. یعنی محمد مصطفیٰ نے ام ایمن کو ابا سے لیا, اولاد کو دیا. پھر سنو, پاک میں کتاب کی گل نہیں کرتا, 100 کتابیں میرے بھائی کہ دھیان رکھا جائے. پاک محمد مصطفیٰ نے ام ایمن کنیز جو ملکیت تھی, اس ملکیت کو بطور وراثت اپنے باپ سے لیا, اپنی اولاد کو دیا. اسی وجہ سے فضہ نہیں ام ایمن کو ساتھ لے جا کے جناب اس حدیث کو باطل کیا کہ تو کیسے کہتا ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ادھر دیکھ ام ایمن گواہ ہے, یہ میرے باپ نے مجھے دی ہے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, سب کے جانا اللہ آپ کی شادی جوانی سلامت رکھے. میں حیران ہوں کہ آپ نے کتنا اچھا سنا. بابا جی حدیث وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے. میں پنجابی کو گل سنا پنجابی سے, اس حدیث جو جھوٹی حدیث ہے اس کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے کہ نبی دی اولاد نو چاہیے بھوکھیا مر جائے. ان کا جرم کیا ہے کہ وہ نبی کی اولاد ہے. بھائی یہی تو کیا کہا جا رہا ہے کہ گروہ انبیاء کا کوئی وارث, نہ ہم کسی کے وارث ہیں شادی اور نہ ہمارا کوئی وارث ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ بھائی فرض کیجئے اگر رسول پاک کی 10 بیٹیاں ہوتی اور 10 کی 10 بیوہ ہو جاتی اور ان کے بچے ہوتے 30, ہر ایک بیٹی کے 3 بچے ہوتے, کتنے ہوتے؟ 30. 10 بیٹیاں اور 30 نواسے, 10 40. اور فرض کیجیے کہ بچے یتیم ہوتے, ان کی بیٹیاں بیوہ ہوتی. امام سے بتائیے کہاں سے کھاتے ہیں؟ مانگ کے کھاتے ہیں. خیر ہے بابا جی, معصوم بچے خیر ہے. میں آج انسائکلوپیڈیا آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں اگر مجھے بچوں نے اجازت دی. اور بابا جی مجھے شادی کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ جو نبی ہوتے ہیں نا ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا, نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں. فرض کیجیے کہ نبی پاک کی اولاد ہوتی 30-40 بچے, تو کیا وہ مانگتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ جو نبی چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے, وہ امت کے لیے ہے. یہی جا کے بی بی نے کہا تھا دربار میں, بی بی نے کہا عجیب بات ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے, میں زہرا اپنے باپ کی وارث نہ بنے. لیکن یہ تشریح کیسے نہیں ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا میرا یہ جرم ہے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں؟ یہ تو تمغہ ہے, یہ تو عہدہ ہے, اور جو میرا عہدہ ہے اسے تو میرا جرم کرا دے. بابا جی چوتھی مرتبہ میں بتا رہا ہوں, پھر بار بار آپ نے سر نہ کریں. ایک سوال پڑھ لیجیے محمد
کہ علی تو شوہر ہے، وہ تو وہی بات کرے گا جو زہرا کے حق میں ہے، اور حسن حسین کو چونکہ بیٹے ہیں، بچے ہیں، اس لیے وہ تو ماں کی گواہی دیں گے، لہذا ہمیں یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جناب زہرا کی گواہی کو رد کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ میرے لوگ خدا کے لیے ملتے، دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ باتیں عام طور پر نہیں ملتی، اور ذاکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے کہتا ہے کہ میں اچھا فضائل پڑھوں تاکہ نعرے لگا لگیں، چونکہ میں آپ کا پرانا خادم ہوں، میں نعرے کا جناب کو کچھ دینے آیا ہوں، اس لیے ساتھ کھائیے گا۔ اعتراض کیا ہے؟ حسن حسین مولوی صاحب یہ کیسے بچے ہیں جن کو بچپن میں کہا کہ جنت کے سردار ہیں؟ بابا جی مجھے یہ بتائیے کہ کیا چند کھجوروں کی وجہ سے جنت کے مالک غلط گواہی دیں گے؟ کیا ممکن ہے؟ اور خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نقل کفر دو بچوں نے ماں کی خاطر گواہی غلط دی تو جو غلطی کرے وہ جنت کا سردار نہیں۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ مصطفیٰ نے ایسوں کو سردار بنایا تھا جو چند کھجوروں کے لیے اپنا دین بیچ دے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ پھر مصطفیٰ بھی سچے نبی نہیں تھے کہ وہ ایسے، جب وہ نبی نہیں تھے نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے قرآن بھی پھر کچھ نہیں ہے، نہ کوئی جبریل ہے نہ کوئی خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر بندہ زہرا کی بات کو رد کرے دین میں بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ بابا جی خدا کی عظمت کی قسم، آپ کو سمجھ، اب میں آپ کا پتر آپ کو ایک ایسی بات کرنے لگا ہے جو آپ نے، میرا دعویٰ ہے سیدوں کی جوتیوں کا صدقہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوگی، لیکن گل دھیان رکھنا ہے، میں بڑا سونا موتی چن کے دینے لگا، ان کے ہاتھ کھا جائے تو جملہ فرق سنا ہے، دھیان رکھیں، ایک مرد گواہی کے لیے کافی نہیں ہے، کتنے، اور اگر عورتیں تو کتنی ہوں، ان کے ہاتھ کھا سنا ہے۔ بحرین ایک علاقہ ہے یا نہیں، وہاں سے مال غنیمت آیا پہلی گورنمنٹ کے دور میں، اور پہلی گورنمنٹ اتحاد خالی مفہوم لگے نہیں سنی ہوگی، حوالے چاہیے 6 فٹ میں نے کہا تھا اتنے حوالے دوں گا اپنے بھائی کتابوں سے، ایک گل دھیان سنا جائے، پہلی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جسے رسول نے وعدہ کیا ہو کہ میں تجھے انعام دوں گا، پیسے دوں گا، لیکن سرکار دینے سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے ہوں، حدیث کون ہے؟ حضرت شعبان، یہ جابر سامنے ہے، اور جابر سامنے کہتا ہے پہلی حکومت کو میں ہوں، کہا بتا، اتحاد رکھا جی میرے بھائیوں کی 100 کتابوں میں لکھا ہے، ریکارڈ کرو بغیر داد کے سنیے۔ جناب جابر آگے بڑھے تو پہلی گورنمنٹ نے کہا کہ بتا جابر رسول نے تجھے کیا کہا تھا؟ جابر کہتا ہے میں صحابی رسول گواہی دیتا ہوں کہ رسول نے کہا تھا بحرین سے جب مال آئے گا تجھے 2 مرتبہ، پنجابی جانا 2 مرتبہ جوڑی بھر کے درہم اور دینار دیے جائیں گے۔ گورنمنٹ نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اسے 2 مرتبہ جوڑی بھر کے دو، اپنے امام سے بتا کیا زہرا کی گواہی جابر سے بھی کم ہے؟ اب بابا جی اگلی بات کروں اور پھر میں اس مسائل کی طرف آؤں جس کی انتظار میں آپ بیٹھے ہوں وہ سنی تھی۔ یہاں تک ملتا ہے کہ لکھ کے دے دیا تھا۔ ہماری روایات میں نوجوانوں، چھوٹے بچوں غور سے سنو بیٹا، ہماری روایت میں لکھا ہے کہ جب جناب زہرا نے دلائل پیش کیے اور قرآن کا ڈھیر لگایا کہ میں سچی، میرا بابا سچا تھا، صدق میرا تھا، ہے میرا رہے گا، جب پاک بی بی نے جملے بابا جی کہے ہیں تو پہلی گورنمنٹ نے لکھ کے دے دیا تھا۔ یہ حرام ہو گیا، خدا کی قسم ملتا ہے، لکھ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے، اور یہاں تک ہے کہ بقاؤ بقام شدیدہ، وہ رو پڑا کہ ٹھیک ہے زہرا جو کہہ رہی سچ ہے۔ بی بی پاک نے جیسے ہی پرچی رسید لی، انہوں پتہ نہیں اس کا ہائے کا کرنا یہ تہاڈی مرضی ہے، ایک دوسرا شخص آگے بڑھا اور اس نے اسے پھاڑ کے تھوک دیا، سن لیں۔ اور جب وہ پرچی نیچے گری ہے نا بابا جی، پھر پاک بی بی نیچے بیٹھ گئی، اور نیچے بیٹھ کے بی بی پاک نے جو اپنی بڑی چادر تھی نا، جو پورے برقعے کے اوپر بی بی نے یہاں لٹکائی ہوئی تھی، اسے اتارا، اسے اتار کے نا اپنے بابا والی تحریر، اور یہ ابھی جو گورنمنٹ کسی میں ایک اسے یوں کر کے نا بابا جی، تو ایک ایک جگہ سے ٹکڑا اٹھا کے رکھا، اتنے میں جناب سلمان آ گئے تھے، اور آ کہتے ہیں پاک بی بی
حق نہیں ملا تو الگ مسئلہ ہے، میرے لیے یہ مرنے کا مقام ہے کہ آپ زمین سے اٹھائیں میں اٹھاتا ہوں۔ سارے سید آئے کہہ رہے بی بی پاک لوگ کہتے ہیں نہیں چچا میں حسین کو دکھا رہی ہوں، جب کوئی زیادہ بکھر جائے تو اسے ایسے میں مولا آپ کا مقصد بول فرمائے۔ بابا جی اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں تک میں نے چھوڑا، حالانکہ میرے ایجنڈے میں تھا کہ میں تھوڑا فضائل پڑھوں گا، لیکن آپ نے محبت فرمائی 8:15 ہوگا۔ اچھا بابا جی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اسے قریب رکھیے گا تاکہ میری مرشدازوں تک بھی مسائل کی آواز ہے، کیونکہ وہ بھی گریے کے لیے نہیں ادھار ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ آج کا دن موزے شادی 10 محرم سے کم نہیں ہے۔ بابا جی شہیدوں کے اوپر یہ قیامت کی گھڑی ہے 10 محرم اور جمعہ ثانی، ایک جیسی مصیبت ہے، صرف اتنا فرق ہے سید جہاں جہاں بیٹھا ہے اس کا خون بتائے گا کہاں کہاں بیٹھا ہے، فرق بکاشا صرف اتنا ہے کہ 10 محرم کو ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا تھا، ثانی کو بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا تھا۔ میں بسم اللہ کرنا بابا جی تمہیں آرام کے ساتھ 5 منٹ، یہاں میرا کنفرنس چل رہا ہے ڈنگا شہر میں اور آج وہاں پہ درامگی ہے، حالانکہ مجھے بڑی جلدی ہے لیکن چونکہ میں سیدوں کا خاص نوکر اللہ کے ساتھ 4-5 منٹ کا ایسا قصہ دوں گا، جب میرے پیروں کی آئے بلند ہوگی تب میں ممبر چھوڑوں گا۔ اللہ آپ کا قصہ دور کرے، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ گھر سے شوق لے کے آتے ہیں کہ آج ہم نے سیدوں کے اجڑے ہوئے بیڑے کو رونا ہے، پتہ ہے نا سید نہیں روئے گا تو کون روئے گا، آپ گھر والے ہیں، اس لیے میں تسلا کے ساتھ ایسی روایت پڑھتا ہوں جو میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ آپ مجھ سے پوچھے جائے گا بھائی وہ کیسے کہ تو یہاں پڑھ کے ہے، وہ اس طرح بابا جی کہ یہ جو روایت ہے یہ ابھی مجھے ملی ہے بی بی پاک سکینہ کی قبر اتر پہ چکوال کے سید تھے عالم دین جنہوں نے مجھے تو پاکستان کا مشہور ذاکر ہے، میرا پتر ادھر آ، میں سید ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس پاک قبر کافی میں جا کے پاکستان پڑھنا۔ بابا جی میں بتانا لگا ہوں اس روایت سے پہلے تمہیداً ایک جملہ سنیے تاکہ آپ کی ہائے نکلے اور میں نماز شروع کروں۔ بابا جی 2 فاطمہ ایسی ہیں جو اپنے اپنے باپ کو بڑی پیاری تھی، شادی کتنی 2، اور میں دونوں کا تذکرہ کروں گا پھر آپ کی زیارت کرتا ہوں کہ کس نے ہائے کی ہے۔ دونوں کی نشانی یہ ہے سید آقا کہ دونوں کے رونے سے لوگ تنگ تھے، دونوں کے رونے سے شاید لوگ تنگ تھے۔ اور بابا جی دونوں کا نام فاطمہ ہے تے جے میرے نال جلدی رہو تے بغیر چاہے تو اچھی ہائے کرو تے جملہ کا شاہ جی دونوں فاطمہ، دونوں کے رونے سے بابا جی لوگ تنگ تھے، دونوں کو تماچے لگے، فرق اتنا تھا کہ جو بڑی فاطمہ تھی اس کا ایک کان زخمی تھا۔ میں بسم اللہ کر شاہ جی، اور جو دوسری فاطمہ تھی اس کے دونوں کان زخمی تھے۔ اب بابا جی میں ایک فاطمہ کی پہلے بات کرتا ہوں، اس کے بعد بڑی پاک بیٹی کا جملہ کہہ کے آپ کو سلام کرتا ہوں۔ بابا جی جب ہم پہنچے ہیں نا شام، ہائے مولا کی قسم ہے بابا جی، دمشق کے سامنے گاڑی رکی سید آقا، اور جیسے وہ ادھر ہوا نا علم کی قسم ہے بابا جی 1442 سال گزر گئے، پوائنٹر پاک کی قسم ہے آج بھی دیکھیں نا بندہ حیران ہو جاتا ہے بابا جی، تنگ گلیاں ہیں، چھتوں سے چھتیں جڑی ہوئی ہیں، بالکل اللہ آپ کو جلدی لیتا ہے، آپ جا کے یوں آپ خود محسوس کریں گے کہ لگتا ہے یہاں کھڑے ہو کے کسی نے پتھر مارے ہوں گے۔ ابھی تک بابا جی اتنے عرصے کے بعد بھی وہی منظر ہے۔ بابا جی میں وضو کر کے پاک سیدہ کی یاد کی میری عادت ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو میں وضو کر کے 2 رکعت نماز اس پاک مرشد یا پاک مرشدادی کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، اس کے بعد میں زیارت کرتا ہوں۔ جب اللہ آپ کو لے جائے تو آپ بھی ایسا کریں، یہ حکم ہے زیارت کا، جتنی بھی سردی ہو جو کچھ بھی ہو زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، غسل کر کے کیونکہ وہ ہیں جو طاہرۃ تطہیرہ، اس لیے پاک کو پاکیزہ ہو کے جانے کا حکم ہے۔ بابا جی میں غسل کے بعد پھر میں جب حرم میں جاتا ہوں پھر میں تازہ وضو کرتا ہوں۔ بابا جی وضو کر کے میں یوں کر رہا تھا، شاہ جی مجھے آواز آئی جیسے ہمارے ہیں نا پیر موجہ شاہ جی، اس طرح کے وہ بزرگ سید گاڑی چونکہ سید ہے تو کالا ماما تھا، اب آ لگائی مجھے کہتے ہیں زیادہ مجھے تو بھائی مشہور تھا کر میں تو سن کہتا ہے بیٹا یہ جو پاک حسین کی بیٹی کا بار ہے نا چھوٹی فاطمہ کا، اس کی روایت سن۔ میں نے کہا بابا جی کتنی دیر پہلے؟ فرمایا 150 سال پہلے، 150 سال پہلے حمید ثانی ترکش بادشاہ کا دور تھا اور یہاں کے عالم دین تھے حضرت علامہ سید ابراہیم مرتضیٰ۔ بابا جی ان کی 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، 5 سیدادیاں ان کی بیٹیاں تھیں بابا جی، ایک ان کی زوجہ اور ایک بہن۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی کو خواب میں اسی پاک سیدادی کی زیارت ہوئی اور جملہ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم سید کی بیٹی، میں حسین کی بیٹی
تیری خواب میں آئی ہوں، اسے وہم نہ سمجھنا، اور میں تجھے بتا رہی ہوں کہ میری قبر میں آ گیا ہے پانی، اپنے بابا سے کہہ کہ میری قبر کی مرمت کروائیں، اصغر کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا۔ بابا جی اس پاک بی بی کو جب خواب آئی تو سید دادی نے اپنے بابا کو بتایا کہ بابا مجھے یہ خواب آئی۔ سید ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہاں مجھ گناہگار کی بیٹی، کہاں حسین کی بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاہ جی کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کا وہم سمجھا، میری دوسری بچی کو بھی وہی خواب آئی۔ شاہ جی کہتے ہیں پھر میں نے سمجھا میری بیٹی کا وہم ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں حتیٰ کہ کرتے کرتے 5ویں رات شاہ جی میری 5ویں بیٹی کو بھی وہی خواب آئی۔ سید میں نے اپنے آپ سے کہا چونکہ 5 بہنیں ہیں، ایک بات کرتی ہے تو بات سنتی ہے، اسی وجہ سے خواب ریپیٹ ہو رہا ہو۔ شاہ جی فرماتے ہیں اگلے دن بچیوں کی خواب آئی، میری کہا کہ شاہ جی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ شاہ جی کہتا ہے پھر میں نے کہا ٹھیک ہے تم 5 سیداتیاں ہو لیکن خواتین ہو اور خواتین کو اس طرح کے وہم ہو سکتے ہیں۔ شاہ جی کہتا ہے پھر میں نے اگنور کیا تو 7ویں دن وہی خواب مجھے ہے۔ اب میں نے یقین کر لیا کہ یہ خواب وہم نہیں بلکہ حکم ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں میں عبداللہ ثانی کے پاس گیا، حمید ثانی کے پاس، میں نے کہا کہ اس طرح میں نے واقعہ دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے شاہ جی ہم قبر کھولتے ہیں، اس طرح جواب آپ کے ذمہ۔ شاہ جی کہتا ہے ٹھیک ہے میرے ذمہ ہے۔ اب انہوں نے قبر کی کھدائی شروع کی، ایک آخر پہ پتھر آیا۔ بابا جی کہ 400 بندے نے مختلف ہیلوں سے مختلف طریقوں سے طاقت سے اٹھایا لیکن وہ پتھر ذرا بھی سرکا تک نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ اسی سید ابراہیم کو لاؤ تو یہ پتھر ہٹے گا۔ جیسے شادی آئی وہ پتھر سائڈ پہ ہو گیا۔ اس کے بعد اندر آواز آئی، آواز کا مطلب یہ تھا کہ اوپر سے پردہ کرو اور جو تم اندر آ جاؤ باہر تو تھوڑا دور ہٹ جائیں۔ شاہ فرماتے ہیں 3 دن تک وقار شاہ 3 سید ابراہیم عالم دین قبر کے اندر رہے، قبر صحیح کرنے کے لیے نہ روٹی نہ پانی، انسانی تمام حاجات جناب سکینہ نے ختم کر دی اور اس سید کو فرشتہ سرگ بنا دیا۔ اور 3 دن کے بعد قبر مرمت کر کے جب سید باہر نکلا تو باہر ہجوم تھا، شاہ پتہ نہیں کون ہے جو ہائے نہ کرے۔ ہجوم نے پوچھا تھا شاہ جی جب ہم 3 دن تک انتظار کرتے رہے تو اندر سے صرف 2 چیزوں کی آواز آتی تھی، کبھی آپ کی اللہ اکبر نماز کی آواز آتی تھی یا آپ کی چیخ اور ماتم کی آواز آتی۔ نماز کی تو ہمیں سمجھ ہے کہ آپ چیخ مار کے سید آدھا ماتم کیوں کرتے تھے؟ شاہ جی فرماتے ہیں ماتم اس لیے کرتا تھا حسین کی قسم اتنے سال گزر گئے آج بھی تازہ خون جاری ہے، آج بھی تمہارا داغ ہے، آج بھی کہہ رہی تھی میرا اصغر پیاسا مارا گیا اور میرا باقی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا بابا مولا آپ کا پرسہ رہائے قبول فرمائے۔ بابا جی اس قدر سادات پہ ظلم ہوا ہے کہ آج بھی جب آپ جاتے ہیں تو خدا کی قسم وہ غم تازہ ہو جاتا ہے۔ لو جی ایک بیوی کی میں نے بات کی، ایک بیوی کا اور فکرہ کہہ کے میں کر کے بابا جی جا رہا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں نوجوانوں جو میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں نوجوان، آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ روتے کیوں ہیں؟ جناب زہرا کا قضیہ تھا ہو گیا روتے کیوں ہیں؟ بابا جی ہو سکتا ہے کوئی بھائی اگنور کرے کسی کا، لیکن میرے خیال میں سب کو ہائے کرنی چاہیے۔ روتے اس لیے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم۔ رونے والی بات یہ ہے نوجوانوں زہرا مری نہیں، زینب کی ماں کو مارا گیا ہے۔ بابا جی اس قدر زخمی تھی جناب سیدہ، یہ جو ہم آپ کے سامنے کہتا نا دونوں ہاتھ یہاں تھے، یہ صرف درد کی وجہ سے کہتے ہیں۔ میں آپ کو وہ روایت سناؤں جو نجف عشر میں پڑھی جا رہی ہے۔ بابا جی وہ یہ روایت ہے کہ جب یہ سارا معاملہ شادی ہوا نا دروازے والا زخمی والا، اس کے بعد آپ یوں نہ سمجھیے کہ جناب سیدہ صرف ایک بھی رہی نا، تازے زخم کے بعد بیوی پاک نے بابا کی قبر پہ آئی تھی اور آ کے بیوی پاک نے جملہ کہا بیٹھی بابا کتنے کتنے سیدوں بیٹھا ہونا پتہ لگ جاتا ہے۔ بابا بابا وہ ایک دروازہ تھا نا جہاں پہ آپ رک کے پڑھتے تھے، آواز آئی ہاں زہرا، تو میں بابا تیرے بعد وہ دروازہ جل گیا ہے۔ بابا بابا جی آخر جملہ بابا جب بھی آتے تھے آپ میرے سر پہ پیار دینے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے تھے نا، کہا بابا تیری قبر کی قسم لوگوں نے وہ ہاتھ توڑ دیا ہے۔
میں بسم اللہ کر رہا ہوں سید آگے نہیں کرے گا بابا جی تو کون کرے گا؟ خدا کی قسم اتنا مارا گیا ہے جس بندے کو شام میں کیسے ظلم ہوا ہے وہ میرے ساتھ مل کے آئے میرے نوجوانوں، مجھے آپ کی روتی آنکھوں کی قسم اور سیدوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی قسم ہے، مجھے سید زادیوں کے دلکے کی قسم، اتنا مارا گیا ہے زہرا کو، اتنی زخمی تھی زینب کی ماں دروازے کے نیچے جتنا بازار شام میں سجاد زخمی تھا۔ بابا جی سر سے لے کے پاؤں تک زہرا کو بڑا مارا گیا ہے۔ میں آپ کو تفصیل سے دو اور پھر آپ کو سلام کرتا ہوں۔ ایک جملہ سن لیجیے، یہ جملہ میں نے اشرے میں بھی نہیں پڑھا تھا، جب میں نے اشرا آپ کے ساتھ پڑھا تو میں آپ کو پتہ ہے پاک کی شاد پڑھتا ہوں، جملے کہتا ہوں، کچھ لفظ نہیں کہا تھا۔ بابا جی جب دروازہ جلا ہے، آپ کو پتہ جب کوئی لکڑ جلتی ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، تو 3-4 دن کے بعد جناب سیدہ نے شکوے کے طور پہ مولا علی سے کہا کہ یا علی 3-4 دن ہو گئے چچا سلمان نہیں آ رہی۔ علی نے پیغام بھیجا بابا جی جناب سلمان آئے، یہ تھا میرا کون تقیرہ کیا پڑی، پتہ نہیں سید کیسے سنیں گے۔ قریب آ کے نا بابا جی اوکھیاں سوکھیاں قریب آ کے دروازے کے پاس بی بی پاک رو کے کہتی ہیں چچا سلمان تو نے بھی مجھے غریب سمجھ لیا، چچا جب سے یہ واقعہ ہوا تو نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ رو کے سلمان کہتا ہے پاک اصل وجہ یہ ہے یہ جو دروازے کے اوپر کالے داغ ہے نا، دروازے پہ نہیں سلمان کے جگر پہ آ میں آتا ہوں اور دیکھ کے رو کے چلا جاتا ہوں۔ بابا جی اس قدر زخمی تھی جناب سیدہ، سر زخمی، ہاتھ زخمی، پہلو زخمی، اور یہ تو روایت آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہے نا، جو تہران میں واقعہ ہوا تھا۔ ایک سید عالم دین نے مجلس میں کہا کہ پاک بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجلس تمام ہو گئی، سارے گھر چلے گئے، ایک بندہ وہاں بیٹھ کے چیخے مار کے رو رہا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ بھائی مجلس تمام ہو گئی، ماتم ہو گیا، سب چلے گئے، تو ابھی تک رو رہا ہے۔ اسی عالم دین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ سے سید امام بارگاہ میں آئے، وہ کہتا کیا کہوں؟ کہتا ڈاکٹر ہوں۔ شاہ جی آپ نے کہا تھا نا کہ پسلیاں ٹوٹی تھیں، شاہ جی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد کتنے دن میری جس کی پسلی ٹوٹ کے لیے سانس لینا بھی خدا ہو جاتا ہے۔ آپ میں بسم اللہ کرا بابا جی میں صدقے جاتا ہوں، غصہ کیوں کرے، میرا جی چاہتا ہے روتے نہیں کہ وہ جملے سنتے ہیں جو آپ نے سنے ہیں۔ اس کے بعد میں برابر ایک مثال کی روایت کہوں گا، آپ کا ماتم درد ہوگا۔ آخر 2 منٹ بابا جی، بابا جی یہ غور سنیے گا حکومت پہ کہ حکومت نے وظیفے بند کر دیے، سن دیو پہ تھا جس کا وظیفہ بند نہیں ہوا، میں نام کا نام تھا کنفس۔ جب پوچھا گیا نا کہ اس کا وظیفہ بند کیوں نہیں ہوا، تماچا مارا تھا جس کے تماچے پہ قبر رسول ہل گئی تھی، اس وجہ سے برقرار ہے، باقی کے وظیفے ختم ہو گئے تھے۔ بابا جی مجھے ذرا بول کے بتائیں کہ جتنے بزرگ سید ہیں بالخصوص مجھے بتائیں کہ جب پاک میں اب مسائل شروع کر رہا ہوں، جب پاک بی بی زہرا نے دنیا سے پردہ کیا ہے قریباً کتنی ایج ہوگی پاک بی بی کی؟ صدقے جانا بابا جی اللہ تھوڑا سایہ سلامت رکھے، 18 سال پتر سن دیو بیٹا کتنی تھی؟ 18 سال ایج ہے جناب پاک زینب کی ماں کی۔ آپ سنیے گا بابا جی اور مشاہدہ کر کے دیکھیں، کوئی سید جائے ہاسپٹل میں 80 سال کا مجھ جیسا غیر سید مومن ہونا 80 سال کا، تو سید اس کی عیادت کے لیے جائے تو وہ بابا جی مشکل سے سید کے احترام میں اٹھ کے کہتا ہے شاہ جی تسی آئے ہو میرا پتہ لین، شاہ جی لاجپال جو ہے، شاہ جی تہاڈی مہربانی، آل زہرا آؤ بابا جی دعا کرائے اللہ مجھے صحت والی زندگی عطا کرے۔ یار تو نے کبھی سوچا نہیں 80 سال کا بندہ زندگی کی دعا مانگتا ہے؟ کیا تھی 18 سال کی عمر میں زہرا کہتی تھی میرے اللہ مجھے موت دے دے، میرے اللہ اب بطول کا زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور خدا کی عظمت کی قسم بابا جی لوگ پوچھتے تھے، ایک مرتبہ مولا علی نے پوچھا بطول تو حل ہوتی ہے؟ تو لوگوں نے شکایت کیا، اب میں بالکل قریب آ گیا، اس بیان کے قریب آ گیا جسے میں نے پڑھ کے آپ کو سلام کرنا ہے۔ اے بطول لوگ پوچھتے ہیں کہ زہرا دن کو بھی روتی ہے رات کو بھی روتی ہے، میں علی تیرا شوہر ہو کے گزارش کرتا ہوں مجھے بتائیں وجہ کیا ہے؟ بابا جی وہ وجہ تو سمجھتے اس تو بعد پھر روایت پڑھنا۔ بابا جی کلمہ طیبہ کی قسم ہے، بی پاک رو کہتے ہیں یا علی حق نہ دیتے، تحریر پھاڑی ہے کوئی مسئلہ نہیں،
میں خالی ایک خیر ہے، یعنی میرے بال سفید ہو گئے، میں سب کچھ بھول جاتی، یعنی ایک درد ہے جو مجھے 24 گھنٹے رلاتا ہے۔ زہرا کون سا؟ رو کے بھی کہتا ہے یعنی انہوں نے مجھے حسین کے سامنے مارا ہے، یعنی میری بیٹیاں سامنے آتی تھی، ہم لوگ کہتے نہ مارو یہ محمد کی بیٹی ہے، یعنی کبھی زینب سامنے آتی تھی، حوصلہ باؤں تو شادی حوصلہ، یعنی کبھی کلثوم سامنے آتی تھی، یعنی کبھی حسین ہاتھ جوڑتا تھا، نہ مارو یہ محمد کی بیٹی ہے، نہ مارو یہ وہ ذات ہے جس کے آنے پہ رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر جملہ سنو کہ کس قدر مارا گیا ہے بابا جی، اس قدر مارا، آپ نے سنا نا ذاکروں سے کہ دونوں بھائی نانا کی قبر پہ آئے تھے۔ شادی یہ میں کل سن رہا تھا لائیو، بابا جی شواز شاہ جی کل لائیو سیشن چل رہا تھا نجف اشرف یہاں، آج آپ آج منا رہے ہیں نا پاک بی بی کی شہادت، اور آپ اس سے کے لیے کالے کپڑے پہن کے آئے ہیں، کل نجف ہو گئی ہے۔ نجف میں ایک عالم دین ہے تقی ہاشمی، وہ پڑھ رہے تھے اور پورے پاکستانی طالب علم آگے تھے۔ بابا جی نے کچھ جملہ کہا، میرا جی چاہتا میں جملہ نقل کروں، کل لائیو سیشن میں چل رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نانے کی قبر سے جب اطلاع ملی ہے نا کہ ماں نہیں رہی، اب دونوں سید، میں مسجد نبی دیکھ کے مدینے میں، اللہ آپ کو بھی لے جائے، شاید اب دونوں سید روتے ہوئے ہیں نانا کے ممبر کے سامنے، اور پتہ نہیں کیا یاد آیا ہوگا، پتہ نہیں کیا یاد آیا، ممبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، چھوٹے پتر تسی بھی رو رہے ہو نا، دونوں سیدوں نے چیخیں مارنے شروع کی۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ شاید نانا کا خالی ممبر دیکھ کے بچے رو رہے ہیں، نانا یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں دوڑ کے صحابی پاس آ کے کہتے ہیں کیا ہوا؟ نانا یاد آیا؟ قد ماتت امنا، صحابیوں ہماری ماں مر گئی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں عرب والے موجہ شادی وقار شاہ عرب والے اس انتظار میں تھے کہ کیا کبھی ایسا بھی دنیا میں لمحہ آئے گا جب علی جیسا کرار اور بہادر بھی غریبوں کی طرح چیخیں مار کے روئے گا۔ کہتا ہے جب سید حسن کے جواب، کہتا ہے جب حسن نے کہا نا بابا میری ماں مار گئی، سید معاف کرے دے، قد وقع علی وجہ علی جن، لکھا ہے منہ کے بل علی زمین پہ گر پڑے اور چیخ مار کہتا محمد کی بیٹی جب بھی مجھے تسلی کی ضرورت ہوتی تھی میں تجھ سے تسلی لیا کرتا تھا، اور محمد کے بعد مجھے تیرا ہی تو سہارا تھا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بابا جی یہ قتل کیسے ہوا۔ لوگ کہتے ہیں زہرا مر گئی، سید اور شیعہ کہتا نہیں زہرا ماری گئی، قتل کیسے ہوا؟ آپ مجھے بتاؤں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی جن ولی اللہ کے قسم یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں، قرآن کے 30 پاروں کی قسم سچی بات یہی ہے۔ 36 بدماش باہر سے دھکا دے رہے تھے، بابا جی اکیلی حسین کی ماں اندر سے دروازہ روکے ہوئے تھی، ایک ظالم کہتا ہے بطول دروازہ چھوڑ دے، ہم علی کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ہم علی کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بابا جی آخری جملہ میں نے کہنا ہے ہر سید پہ واجب ہے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کہے